وہ لائبریری کے اطراف میں ٹہل رہی تھی کہ کب وہ آتا ہے اور اسے آتا نظر آ گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس گئی۔ ہائے آریان، کیسے ہو؟ بال کٹوا کر بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ اچھا سنو، ہفتے کو میری ریس ہے، تم آؤ گے؟ وہ خاموش چلتا رہا اور اچھا لگ رہا تھا ایسے کرتے۔ کیا تم مجھے تھوڑی سی مشق کروا سکتے ہو؟ میں نے کارل سے اس لیے ہاں کہی کیونکہ تم نے ایک بار کہا تھا ہار جانے والے ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہوتے ہیں جو مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ جواب کے انتظار میں وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ خاموش تھا، دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ بے نیاز نظر آنے کے نئے انداز ترتیب دے رہا تھا۔ دیکھو، مجھے تمہاری ساری باتیں یاد ہیں، ایک بار مجھے پھر داد دو۔ میں ہمیشہ یہ بھول جاتی ہوں کہ مجھے کس نمبر کا جوتا آئے گا، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میرے اسٹور میں تمہیں کس نمبر کا جوتا فٹ آیا تھا، کس نمبر کا تمہیں ذرا سا تنگ تھا اور کس جوتے کو اٹھا کر تم نے کہا تھا اتنا مہنگا جوتا۔ اگر مستقبل میں اتنا مہنگا جوتا لینے کا ارادہ کروں گا تو میں سمجھ جاؤں گا میرا دماغی توازن بگڑ چکا ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اپنے بیکار جوتوں کے کرامت لیسز دوسرے جوتوں میں بدل کر استعمال کرتے ہو، اور یہ بھی کہ تمہارے پاس ایک بند رسٹ واچ ہے جسے تم 7 دنوں میں ایک بار ضرور پہنتے ہو۔ وجہ میں نے جان لی ہے، تم چیزوں کو صرف اس لیے نہیں پھینک دیتے کہ وہ بیکار ہو چکی ہیں، تم ان سے وابستہ ہو جاتے ہو۔ تمہارے لیے ان سے الگ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم چیزوں کے ساتھ بھی خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ تم میرے ساتھ کچھ رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کرے، لیکن فی الحال میں اسے نظر انداز کر دیتی ہوں۔ ایک بار مجھے سراہا جانا ضروری ہے، میں نے تمہاری سائیکل کی کہانی بھی معلوم کر لی ہے۔ سائے جیسا ایک فرشتہ صفت لڑکا تمہارا دوست تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کی سائیکلوں کے پیچھے بیٹھ کر آیا جایا کرتے تھے۔ ڈگری لینے کے بعد جب وہ جانے لگا تو یادگار کے طور پر تمہیں اپنی سائیکل دے گیا اور تمہاری ساتھ لے گیا۔ اس نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ وہ یادگار کے طور پر تمہیں ہی اٹھا کر نہیں لے گیا۔ اور سنو آلیان، کہ میرے ڈپارٹمنٹ کی کچھ شرارتی لڑکیوں کا کہنا ہے کہ تمہیں اغوا کیا جانا ضروری ہو گیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انہیں کسی نائٹ رائڈر کی خدمات حاصل ہو گئیں تو وہ یہ کر گزریں گی۔ تم کتنے لوگوں کو مطلوب ہو آلیان؟ خیر، مجھے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ سینئرز میں کوئی لینڈا نامی لڑکی تھی، وہ جب تک رہی بہانے بنا کر تم سے ٹکراتی رہی، اور یہ ٹکریں اتنی مشہور ہو گئی کہ اسے لنڈا دی بل اور تمہیں آلیان دی فائٹر کہا جانے لگا۔ اسے دیکھتی تم ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے، پھر بھی وہ تمہیں ڈھونڈ لیتی تھی۔ ویسے اچھا ہو وہ لڑکی چلی گئی، میں اسے ایسی بچگانہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتی تو یقیناً اسے سمجھا دیتی کہ دی بل آخر کہتے کسے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو تمہارا دوست نہیں بھی ہوتا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی پارٹی میں ضرور آؤ، اور یہ بھی کہ ایک ڈری سہمی معصوم دل لڑکی نے اس وقت تمہیں دیکھتے ہی تھپڑ مار دیا تھا جب تم نے کارل سے کوئی گیم ہارنے پر اپنے سر کے بال صاف کروا لیے تھے۔ اپنا سر کٹوا لیتے، بال کیوں کٹوائے؟ اس نے تم سے یہ کہا تھا۔ ویسے وہ کچھ زیادہ ہی کہہ گئی، اسے کہنا چاہیے تھا کارل کا سر کٹوا دیتے، اپنے بال کیوں کٹوائے۔ اور مجھے تم سے ایک شکایت بھی ہے۔ چند دن پہلے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ پچھلے سال ہیلووین پر تم اور کارل کسی اونچی عمارت پر چڑھ کر ہیلووین کا دھوم آنے جانے والوں پر لڑکا رہے تھے۔ مجھے تم سے یہ شکوہ ہے کہ تم نے کارل کو اوپر سے نیچے کیوں نہیں لڑکایا؟ اگر تم یہ کر دیتے تو کتنا ثواب کماتے۔ ویسے آلیان، ایک اور راز کی بات بتاؤں؟ اگر میں آلیان ہوتی تو فوراً امریحہ سے دوستی کر لیتی، اسے ٹویٹ میں چاکلیٹ کا ڈبہ دیتی اور پھر یہ ٹویٹ واپس بھی نہ لیتی، اور ہر روز ٹویٹ دیتی رہتی اور لینا بھول جاتی۔ اس کے بولنے کا انداز قابل دید تھا۔ اگر میں آلیان ہوتی تو امریحہ کو معاف کر دیتی۔ میں باتوں میں بھٹک چکی ہوں، لیکن ایک اور بات سن لو، میں زندگی میں بہت بار ناکام ہوئی ہوں۔ FSC میں ٹاپ نہیں کر سکی، BA میں A+ نہیں لے سکی۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں زندگی میں بڑی بیچاری سی رہی ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم مشق میں میرا ساتھ دو، اگر میں ہاروں گی تو ذرا قابل فخر انداز سے، لیکن شاید تم مجھے جتوا ہی دو، ہے نا؟ بیسٹ آف لک۔ 2 قدم اس سے آگے چلتے آلیان نے مڑے بغیر کا اور چاکلیٹ نکال کر کھاتے لائبریری کے اندر چلا گیا۔ امریحہ واپس پلٹ آئی۔ وہ یہ محسوس نہیں کر سکی کہ آگے چلتے آلیان نے اپنی رفتار آہستہ کر لی تھی۔ ریک سے کتابیں نکالتے آلیان بھی لا علم تھا، اس نے لائبریری آنے میں اتنا وقت کیوں لیا تھا۔ ویرا کے ساتھ جی جان لگا کر مشق کرتے وہ ایک بار بھی ویرا کو ہرا نہیں سکی۔ وہ جانتی تھی وہ کارل کو تو کسی صورت نہیں ہرا پائے گی، لیکن ظاہر مقابلہ اہم ہے نہ کہ صرف جیت۔ گراؤنڈ میں ان دونوں کو جاننے والے کافی سے زیادہ اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ سب کی خواہش تھی کہ کارل ہار جائے، سب کے سب جانتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ ویرا، اس کی کوچ، اس کے کان میں گھسی ہوئی تھی، بھول جاؤ کہ یہاں کوئی کارل یا کوئی اور موجود ہے۔ پوری قوت لگا کر سائیکل دوڑانا، پوری قوت لگا کر، بس آج تمہیں یہی کرنا ہے۔
امریحہ نے دعا کی بلکہ منت شنت کی کہ کتنا مزہ آئے اگر وہ واقعی میں جیت جائے، اگر کارل پر سائیکل چلانے کے دوران فالج کا حملہ ہو جائے تو کیسا رہے، یا اس کی نظر دھندلا جائے، بلکہ اگر وہ نابینا ہی ہو جائے۔ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو تم جو کہو گی میں وہ کروں گا مینڈکی، کارل نے سائیکل اس کے برابر میں لا کر کہا۔ اگر میں جیت گئی تو پتہ نہیں کیا کر گزروں گی، اس نے دل میں سوچا۔ کھلونا گن سے فائر کیا گیا اور ریس شروع ہو گئی۔ ساری دنیا غائب ہو گئی، ایک ٹریک رہ گیا اور اس پر دوڑتی امریہ خاتون پاکستان کی سائیکل، اور کارل وہ مزے سے پیڈل مار رہا تھا۔ امریہ بہت دور آگے جا چکی تھی، کارل کو کوئی جلدی نہیں تھی، وہ سہانے موسم کا لطف لیتا، سیٹی بجاتا بہت آہستہ آہستہ سائیکل چلا رہا تھا۔ پھر امریہ بہت آگے جا چکی تو اس نے ایک دم سے رفتار پکڑی اور بجلی کی سی تیزی سے امریہ کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا، اور پھر رفتار آہستہ کر لی۔ امریہ پوری جان مارتی کارل کے پیچھے سے ذرا سی آگے نکلی اور ذرا سی دور ہوئی کہ کارل نے پھر رفتار پکڑی۔ پلک جھپکتے میں امریہ سے آگے ہوا اور پھر رفتار آہستہ، اور سیٹی بجاتے سائیکل کو واک کروانے لگا۔ وہ اسے عام انداز سے نہیں، شاندار انداز سے ہرانا چاہتا تھا۔ امریہ اسے دیکھ رہی تھی، نہ ہی اسے اس وقت معلوم تھا کہ کارل یہ سب کر رہا ہے، یہ سب اسے بعد میں بتایا گیا۔ وہ صرف وننگ لائن کو دیکھ رہی تھی، اور پھر جب دور سے اسے وننگ لائن نظر آئی تو ویرا کے کہنے کے مطابق اس نے اپنی قوت کو 100 سے ضرب دی، جو کہ دی نہ گئی، لیکن جتنی بھی حاصل قوت ملی اس نے سائیکل پر لگا دی۔ کارل اس سے پیچھے سیٹی بجا رہا تھا، اس نے اب ایک دم پیڈل مارے، اور جو خرگوش اور کچھوے والی کہانی میں خرگوش کے ساتھ ہوتا ہے وہی کارل کے ساتھ ہوا۔ وہ تیزی سے امریہ کے عین ساتھ آیا ہی تھا کہ وہ سائیکل سے گر گیا۔ بعد ازاں اس کا بیان تھا کہ ایک چھرا اس کی کنپٹی سے آ کر لگا تھا، اس کا سر گھوم گیا تھا۔ کسی نے اس ڈرامے باز کارل کی بات کا یقین نہیں کیا۔ سب کا ماننا تھا کہ اپنی بری حکمت عملی سے جب اسے اپنی ہار صاف دکھائی دینے لگی تو اس نے خود کو گرا لیا۔ لیکن امریہ وہ وننگ لائن کے اس طرف تھی، وہ جیت چکی تھی۔ امریہ میں 100 بار پہاڑ پر چڑھا اور گر گیا، اور جب میں نے پھر پڑھائی شروع کی تو پہاڑ کو اپنے سامنے جھکا ہوا پایا۔ میدان حشر کے پرندے میدان عمل میں گرا نہیں کرتے، اور مقابلہ دیکھنے والے کبھی یہ نہیں جان سکتے کہ جیت جانے والے کس آسمان کا سفر کر کے زمین پر پلٹتے ہیں۔ امریہ نے جیت کر اسٹوڈنٹس میں اس شخص کو ڈھونڈ کر دیکھنا چاہا جس کے کال پر اس نے ریس میں حصہ لیا تھا اور جیت بھی گئی تھی۔ اس شخص کی باتیں اسے دعا کی طرح لگتی تھی، اور خود بھی وہ ایک دعا ہی تھا۔ آلیان، وہ فائر تم نے کیا تھا؟ کارل کو صرف آلیان پر شک تھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے ہرانا چاہتے تھے۔ میں کون سا خود تمہارے مقابلے پر تھا؟ تم نے تو کہا تھا تمہیں ایسی بچگانہ ریس دیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں، پھر تم آئے کیوں؟ تمہاری سپورٹ کے لیے۔ سپورٹ کے لیے تم آئے تھے، پر میری نہیں۔ میری 7ویں حص کہہ رہی ہے کہ وہ تم ہی تھے۔ میری پہلی حص، میری زبان یہ کہنا چاہتی ہے کہ بکواس نہ کرو۔ اگر وہ تم نکلے تو تمہارا اس زمین پر آخری دن ہوگا، اگر وہ میں نہ نکلا تو وہ تمہاری 7ویں حص پر لعنت ملامت کا دن ہوگا۔ شاید کسی نے یہ سوچ کر ایسا کیا کہ اگر وہ ہار جاتی تو آئندہ کبھی مقابلہ نہ کر سکتی۔ بھاڑ میں جائے اس کی مقابلے کی حص، میرا ریکارڈ خراب کر دیا۔ کارل کو چڑھانے کے لیے آلیان منہ کھول کر ہنسنے لگا۔ سب بھی ہال میٹس باقاعدہ ہنس چکے تھے کہ وہ ایک لڑکی سے ہار گیا، وہ بھی امریہ سے۔ انہوں نے میوزک بار کی دیوار پر چاک سے کارل کا کارٹون بنایا جو موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ میں تمہارے دانت توڑ دوں گا آلیان۔ کس کے توڑو گے؟ آلیان نے دوسرے ہال میٹس کی طرف اشارہ کیا جو کھی کر رہے تھے۔ شروعات تم سے کرتا ہوں۔ اس نے گلاس اٹھا کر اسے دے مارا جو آلیان نے کیچ کر لیا۔ گلاس پھینکا جائے یا کیچ کیا جائے، ٹوٹنے کی صورت میں پیسے میں تم دونوں سے لوں گا، کاؤنٹر بوائے چلایا۔ کارل نے ایک گلاس اسے بھی دے مارا جو وہ کیچ نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا۔ اب تم بھی پیسے بھرنا، کارل چلایا اور تیسرا گلاس بھی اٹھا لیا۔ جس کے لیے ایسے لڑا جا رہا تھا وہ اگلے دن یونی محراب کے پاس اداس کھڑی تھی، جہاں بچھڑے اور بکھرے دوستوں کا ایک ٹولہ موجود تھا۔ دوست اگر تیز اور طاقتور بگولا آدھی دنیا کو اٹھائے اپنے ساتھ ساتھ گول گول گھما رہا ہو تو اس بگولے کے ساتھ ساتھ گول گول گھومتے بھی جو شخص آپ کی فکر میں گھل رہا ہوگا وہ آپ کا دوست ہوگا۔ وہ 4 تھے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے تھے، اور ہر سال ایک مخصوص دن وہاں ضرور موجود ہوتے تھے۔ وہ 18 سال پہلے یونی سے پڑھ کر نکلے تھے اور 18 سالوں سے ہر سال اس ایک دن وہاں آ رہے تھے۔ محراب کے پاس 18 سال پہلے کھینچی گئی تصویر سے تصویر کھنچوانے اسٹوڈنٹس ان کے گرد گھیرا بنائے کھڑے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے 5ویں دوست کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ آلیان ہے جو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اسے امریہ نے آلیان کا خطاب دیا۔ یہ لمبی لڑکی ویرا، اور وہ نرم خوب پیاری سی گلابی لڑکی امریہ، اور وہ سائے۔ وہ کارل کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ چاروں بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ انہیں 5ویں دوست کا انتظار بہت شدت سے تھا۔ لو وہ آ گیا، ویرا چلائی۔
اتنی دیر؟ عالیان نے آنے والے کو سر کے بالوں سے پکڑا۔ فلائٹ میں سیٹ نہیں مل رہی تھی۔ بہت مشکل سے ایک بڈھے کو یقین دلانے میں کامیاب ہو سکا کہ آج ہواؤں کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ 50 سال سے اوپر والوں کو جہاز میں ہارٹ اٹیک کا جان لیوا خطرہ ہے۔ انتظامیہ یہ بات چھپا رہی ہے، لیکن جان کا رسک لینا بیوقوفی ہوگی۔ کارل، امریہ نے منہ بنایا۔ وہ ریس جیت گئی تھی اور اس نے کارل سے کہا تھا، تمہارے سر اور بھنوؤں پر پورے 1 سال تک ایک بال بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اور کارل نے یونی میں موجود دوسرے کارل کو سر اور بھنوؤں کو صاف کر لینے پر راضی کر لیا اور اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کارل نے یہ کر دکھایا۔ اس نے دوسرے کارل کی طرف اشارہ کیا اور دانت دکھا کر چلا گیا، کیونکہ وہ امریہ کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ ان پرانے دوستوں کا ٹولہ تصویر بنوانے لگا۔ اسٹوڈنٹس جن کے ہاتھوں میں ان کی پرانی تصویریں تھیں انہیں ہدایت دینے لگے۔ مسٹر مارٹن، آپ کا ہاتھ مس کیرولائن کے کندھے کے اوپر ہوگا، ہاں ذرا سا اوپر بس۔ اور مسٹر بلاٹر، آپ کی گھڑی کلائی پر مضبوطی سے بندھی ہے، ڈھیلی نہیں ہے۔ مس لینا، آپ اپنی چھنگلی کو ذرا سا کھولیں۔ ان کی سالانہ تصویر بن گئی تو اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ تصویریں بنوانے لگے۔ امریہ پر رکت سی طاری ہونے لگی۔ وہ یہاں سے چلی جائے گی تو سالانہ تصویر کے لیے بھی نہیں آ سکے گی۔ وقت گزر جائے گا، وہ بوڑھی ہو جائے گی۔ ویرا روس میں بزنس کر رہی ہوگی، کارل مر چکا ہوگا، ساری دنیا کے مفلوک حال کھیتوں میں ٹرسٹ چلا رہا ہوگا، اور عالیان، وہ سوچوں میں ہی خاموش سی ہوگی۔ ایک جگہ اکٹھے رہنے والے آئندہ آنے والے وقت میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ تصور بہت بھاری گزرتا ہے دل پر۔ اس کا دل بھر آیا کہ وہ رونے لگی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے 1 ہو کر 2 ہو جانا، 4، 6، 8 ہو جانا۔ کارل نے اسے ٹیشو دیا۔ وہ بھی پرانے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تصویریں بنوا رہا تھا۔ امریہ نے ٹیشو لے لیا تو وہ حیران ہوا۔ تم اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہی ہو؟ اس نے اب تک کی پہلی نارمل بات اس سے کی۔ نہیں، تم سب کو، امریہ نے سوں کرتے ہوئے کہا۔ ہم سب کو؟ ہاں، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، سب۔ میں پاکستان چلی جاؤں گی، ویرا روس، سائی افریقہ، این جاپان، اور تم مر چکے ہوگے۔ کارل کو اتنے سبھوں میں صرف اپنے اکیلے مرنے پر افسوس ہوا۔ اور عالیان؟ اس نے دانت پر دانت جما کر پوچھا۔ وہ دنیا کے کسی گمنام خطے میں بزنس کر رہا ہوگا، امریہ نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ بزنس کر رہا ہوگا اور میں مر چکا ہوں گا؟ تم کبھی ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتی؟ امریہ دی مینڈگی۔ اس کے ہاتھ سے ٹیشو چھین کر وہ چلا گیا اور پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس قدر اداس تھی کہ اسے دیکھ کر اسے بھی اداسی ہونے لگی۔ وہ عالیان کے پاس جانے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ بولتا نہیں لیکن سنتا تو ہے نا، اتنا بھی کافی ہے۔ سن لینا بھی نعمت ہے۔ گھاس پر بیٹھی ویرا جو گٹار بجا رہی تھی سے ہوتی اس کی نظر عالیان پر پڑ گئی اور سارے الفاظ اپنے اپنے پنجروں میں پھر سے مقید ہو گئے۔ ویرا کوئی روسی گانا گا رہی ہوگی، لیکن دنیا میں کوئی گانا کتنا بھی اچھا ہو، اتنا اچھا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ویرا عالیان کے سامنے گائے اور عالیان اسے اتنی توجہ سے سنے۔ آس پاس بیٹھے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے اس کا گٹار اور گانا سن رہے تھے۔ دھوپ اس کی پشت پر پھیلے سنہری بالوں سے چھن کر اس کے گالوں پر پڑ کر انہیں سرخ کر رہی تھی۔ اس کی لمبی گردن دائیں بائیں ہل رہی تھی اور سر ایسے جھوم رہا تھا جیسے روسی گیت فراک کا کونا ہاتھ میں پکڑے پیروں کے بل محور رقص ہو۔ ویرا کی آواز اچھی تھی اور انداز بھی، وہ اسے بھی کئی گانے سنا چکی تھی، لیکن اسے عالیان کو گانا نہیں سنانا چاہیے تھا۔ کارل میئر بن چکا ہوگا، عالیان بزنس کر رہا ہوگا، اور روس کے برفانی طوفان میں گھر کر ویرا مر چکی ہوگی۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنے خیال میں رد و بدل کیا۔ یہ اس نے خود کو تسلی دی تھی، لیکن قدرے بھونڈے انداز سے۔ کارل، عالیان اور ان کے ہال میٹس اینڈی اور نیل رات گئے لڑکیوں کے ہال کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر ایک ایک بورڈ پکڑ کر رکھا تھا جن پر اندھیرے میں دکھائی دینے والی روشنائی سے "ول یو میری می" لکھا تھا۔ وقفے سے کارل تیسری منزل کی ایک کھڑکی پر سرچ لائٹ کی تیز روشنی ڈال رہا تھا، لیکن کھڑکی کھل ہی نہیں رہی تھی، نہ کوئی اور ہلچل دکھائی دے رہی تھی۔ "وہ تمہیں پسند نہیں کرتی"، عالیان نے بیان جاری رکھا۔ "نہیں، ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسے اس انداز میں ایک پرپوزل چاہیے تھا۔ وہ اسی قسم کی فلمی سی لڑکی ہے۔ اگر وہ فلمی لڑکی ہے تو تمہیں اسے آئیفل ٹاور کی بلندی پر کھڑا کر کے طیارے میں گول گول گھومتے ہوئے پرپوز کرنا چاہیے تھا، جیسے ٹام کروز نے کیٹی کو کیا تھا۔
تم نے تو کافی بھونڈا فلمی انداز اپنایا ہے۔ کارل نے بھی اپنا بیان جاری رکھا۔ میں یہی بھونڈا انداز افورڈ کر سکتا تھا۔ میں خود ٹام کروز ہوں، نہ میرا باپ جارج کلونی۔ کیا تم نے اسے کہا تھا تم آج رات کو آؤ گے؟ عالیہ نے پوچھا۔ نہیں، یہ تو سرپرائز ہے۔ دانتوں کو بھی اس نے اندھیرے میں دکھائی دینے والی روشنائی سے رنگ رکھا تھا تاکہ اس کے ہاں کہنے پر وہ ہنسے تو وہ دیکھ لے۔ وہ گہری نیند سو رہی ہوگی اور جب اسے خواب آ گیا کہ کھڑکی کے نیچے تم کھڑے ہو تو وہ کھڑکی پر آ کر تمہیں کوئی جواب دے گی۔ کارل بھنا گیا، اس کے ہاتھ تھک گئے تھے بورڈ اٹھا کر۔ ہرگز نہیں، اس نے کہا نہیں، لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ ہر رات میرا انتظار کرتی ہے۔ پروفیسرز کے لیکچر تمہاری سمجھ میں آتے نہیں اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور تم سمجھ گئے۔ میں تمہیں یاد دلا دوں کہ ہمارا صبح تک یہاں کھڑے رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور میرے پاس یہ 2 ہی ہاتھ ہیں۔ 10-12 ہاتھ میں فریج یا وارڈروب میں رکھ کر نہیں لایا۔ کارل سے لائٹ لے کر عالیہ نے کھڑکی پر ماری۔ اندھیرے میں پردے کے پیچھے کوئی مجھے کھڑا نظر آیا ہے، وہ جوش سے بولا۔ اینڈی نے سرچ لائٹ کھڑکی پر ماری تو وہاں اندھیرا تھا اور کوئی وہاں نہیں کھڑا تھا۔ آخر جب وہ کھڑے تھک چکے اور کارل نے آنسو صاف کرنے کے لیے اینڈی کے آگے ٹیشو کیا اور بورڈ نیچے کر کے وہ اپنی سائیکلوں پر بیٹھ کر جانے لگے تو ایک دم تیزی سے ہال کی کھڑکیاں کھلی اور ان چاروں پر کئی سرچ لائٹس پڑیں کہ سڑک روشن ہو گئی اور چلا کر ان سب نے کہا یس۔ لڑکیوں کی آواز میں شرارت حد سے زیادہ نمایاں تھی۔ یس کی تان اتنی لمبی تھی کہ ان چاروں نے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ تم اتنی ساری لڑکیوں سے شادی کرو گے؟ کارل نے دانت نکالے۔ اگر سارا نے اجازت دی تو۔ اینڈی کے بھی دانت نکل آئے، ہری روشنائی والے۔ ان اتنی ساری کھڑکیوں میں یس کے بورڈ نظر آنے لگے۔ فلمی انداز سے پرپوز کرنے پر فلمی انداز سے ہی جواب دیا گیا تھا۔ میں سارا مینچسٹر اکٹھا کر لاؤں گا اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر۔ جب تم سارا مینچسٹر کو کھڑا دیکھو گی تو تمہیں ہاں کا بورڈ اٹھا کر سب کو دکھانا ہی پڑے گا۔ ان سارے بورڈوں پر آریان کو اپنے الفاظ لکھے نظر آئے۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور اس نے اینڈی کے مسکراتے چہرے سے نظر پھیر لی۔ ان کا اگلا پڑاؤ ایک پرائیویٹ ہال کی طرف تھا۔ خوشی سے اینڈی سے سائیکل ہی نہیں چلائی جا رہی تھی۔ وہ 2-3 بار خوشی سے سائیکل گرا چکا تھا۔ وہ سب آگے نکل جاتے اور وہ نیچے گرا پڑا ہوتا اور اٹھنے کی جلدی بھی نہ کرتا۔ پرائیویٹ ہال کے سامنے تن آور درخت کے ساتھ انہوں نے درخت کے ساتھ کئی 100 پرچیاں چپکائیں۔ یہ وہ پیغامات ہیں جو نیل کی طرف سے ایپچل کے لیے درخت پر ثبت کیے جا رہے تھے۔ جب وہ سب پرچیاں چپکا چکے تو انہوں نے ایک بورڈ درخت میں ٹونک دیا جس پر میسج ٹری فار ایجل بڑے حروف میں لکھا تھا۔ ہال میں اپنے کمرے میں واپس آ کر عالیہ نے اپنے وارڈروب میں سے ایک بڑا باکس نکالا اور اس میں موجود ننھے منھے ہاتھ سے بنے کارڈز کو نکال کر جلا دیا۔ یہ کارڈز اس نے رنگ برنگے دھاگوں پر پرو کر شٹل کاک میں کھڑکی کے سامنے لگے درخت سے باندھنے تھے اور وہ گھنٹیاں جو ان دھاگوں کے ساتھ نتھی کرنی تھی اس نے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ ان سب کے ساتھ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، وہ رات بھر خود سے کہتا رہا۔ شٹل کاک کے باغ میں لگے تناور درخت کے سامنے کی کھڑکی میں رات کے اس وقت بیٹھی وہ رنگ برنگے کاغذوں پر مختلف رنگوں کے مارکر سے پیغامات لکھ رہی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں سے بیٹھی یہ کام کر رہی تھی۔ یہ پیغامات اسے سیف روم کی دیواروں پر نہیں چپکانے تھے۔ ان پیغامات کو وہ عالیان کو دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کب؟ وہ یہ نہیں جانتی۔ کیسے؟ اس نے اس بارے میں بھی نہیں سوچا۔ ابھی وہ صرف ان پیغامات کو لکھنے کی جرات ہی کر سکی تھی۔ وہ پیغامات کو سجا بنا رہی ہے جیسے اس کے شاہکار آخری مراحل میں ہوں۔ اس اب تک کی زندگی میں کسی کام نے ایسے اس کی توجہ نہیں لی تھی جیسے یہ شاہکار لے رہے تھے۔ اتنی گہری رات میں اسے نیند سے ملاقات کرنے کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ یہ پیغامات حد سے نکلے ہوئے نہیں تھے بے شک، لیکن اس کی جرات اس حد سے ضرور نکلی ہوئی تھی جو چند مہینوں تک اس میں سرے سے تھی ہی نہیں۔ دیر رات کا وقت ہے، سڑکیں سنسان سی ہیں۔ کہیں دور سے کسی کے کوڑھانے اور بے ہنگم طریقے سے گٹار بجانے کی آوازیں گڈ مڈ ہو کر آ رہی ہیں، ایسی آوازیں جن پر کان کھڑے ہو جائیں اور پسینے سے بھیگے جائیں۔ ہفتے کی رات ہے، بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس اپنی جاب بار کلب سے واپس اپنے ہالز کی طرف آ رہے ہیں۔ کچھ ہوش سے بیگانہ بھی ہیں، انہوں نے پی رکھی ہے۔ سنسان سڑک سے گزرتے ایسے مختلف ٹولوں کو رات کے مختلف اوقات میں ذرا دور ایک جوکر نظر آتا ہے۔ وہ کسی فاسٹ فوڈ کمپنی کا کردار سمجھے ہیں۔ جوکر کے ہاتھ پشت پر ہیں، پھر وہ ایک دم ان ہاتھوں کو سر سے اوپر اٹھاتا ہے اور ہاتھ میں پکڑے ہتھوڑے کو پوری قوت سے زمین پر گرے انسانوں کی کھوپڑی پر دے مارتا ہے۔ انسانی کھوپڑی پاش ہو جاتی ہے، خون فوارے کی صورت سڑک پر بکھرتا ہے۔ ذرا دور سے یہ منظر دیکھ لینے والے اسٹوڈنٹس بامشکل اپنی چیخیں دباتے ہیں جوکر ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائے اور
خود میں بھاگنے کی قوت بیدار کرتے وہ الٹے پیروں بھاگتے ہی ہیں کہ عین ان کے پیچھے سے دوسرا جوکر نمودار ہوتا ہے جس کے ہتھوڑے سے خون ٹپک رہا ہے۔ آگے اور پیچھے والے دونوں جوکرز خڑ خڑ کی آوازیں نکالتے ان کی کھوپڑیوں کا نشانہ لیتے بھاگنے والوں کی طرف لپکتے ہیں، جبکہ تیسرا جوکر کہکہ لگاتا گٹار بجاتا ماحول کو مزید خوفناک بننے میں معاون ثابت ہوتا چہل قدمی کرنے لگتا ہے۔ سڑک اسٹوڈنٹس کی چیخوں سے گونج اٹھتی ہے، خاص کر تب تو مزہ ہی آ جاتا ہے جب ان ٹولوں میں بڑی تعداد لڑکیوں کی ہوتی ہے، پورا مینچسٹر ہل جاتا ہے۔ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے ہتھوڑا مار جوکرز۔ پرینک سیزن آن ہے، سینئرز فارم میں آ چکے ہیں۔ مشہور زمانہ پرینک دی کلون کلر سے عملی مذاق کی ابتدا کر دی گئی ہے، انہیں آفیشلی بھی روکا نہ جائے۔ آلیان، کارل، سائی اور شاویز نے اس ڈرامے کی پہلی قسط سڑک پر چھپ کر دیکھی اور ہنس ہنس کر ان کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ انہیں اس پرینک کی خبر پہلے سے ہی مل چکی تھی۔ کارل نے تو یہ تک سوچا تھا کہ ایک جوکر وہ بھی بن جائے، لیکن آلیان نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ ہم اپنے وقت پر کریں گے، لیکن جانے والوں کا وقت آ چکا ہے۔ وہ رہ جانے والوں کو سبق سکھا کر جانا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ یونی لائبریری جانے والے راستے میں ایک مصروف گزرگاہ پر ایک مجسمہ کھڑا دیکھا گیا جس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرا ہاتھ ٹھوڑی پر تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جو کوئی اس مجسمے کے قریب سے گزرتا اور سر پر کتاب پڑھنے کی صورت میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا تو 2-3 ہارٹ اٹیک اس کے جسم کے آر پار ہو جاتے، کیونکہ ان کی پشت پر کھڑا وہی مجسمہ انہیں کتاب مار رہا ہوتا اور مسکرا کر ہائے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوتا۔ دھوکے کے لیے وہاں پہلے اصلی مجسمہ رکھا گیا تھا۔ اس دن مجسمے کی جگہ سینئر اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے مجسمے کا بہروپ بدل کر مجسمے کے انداز میں خود کو وہاں کھڑا کر لیا۔ کبھی وہ گزرنے والوں کے آگے ہاتھ کر کے ہائے کہتا، کبھی ٹھوڑی پر سے ہاتھ اٹھا کر بال ٹھیک کرنے لگتا اور کبھی ہاتھ سے اپنی جمائی روکتا اور کبھی گزرنے والے کو ہو کہہ کر ڈرا دیتا۔ کبھی کمزور دل لڑکیاں پوری جان سے چلاتی ہوئی پائی گئی، ان میں سے ایک امریحہ بھی تھی۔ وہ بس بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ امریحہ کو ان عملی مذاقوں کی عادت نہ تھی، نہ ان کے بارے میں معلومات۔ اپنی طرف سے بہت محتاط ہو کر رہتی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ جیسے کہ ایک دن وہ اپنی ہی دھن میں چلی جا رہی تھی کہ اس کے آگے کمزور اور بیمار چال میں چلتی مسز ریکل ایک دم سے ہاتھ پر رکھ کر کراتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ امریحہ تیزی سے ان کی طرف لپکی، ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی۔ اس نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور چلا کر دوسرے اسٹوڈنٹس کو مدد کے لیے بلانے لگی۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹس بھاگتے ہوئے آئے اور ان کا سانس بحال کرنے کا چارہ کرنے لگے، ان کے دل کو پمپ کرنے لگے۔ کوئی دوسرا ایمرجنسی میں فون کرنے لگا اور مسز ریکل جو میں مر چکی ہوں کی عملی تصویر بنی زمین پر گری اس کی گود میں سر رکھے پڑی تھی۔ وہ آنکھ مار کر اب بھی مجھے مرنے کی کوئی جلدی نہیں کا عملی ثبوت دیتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 11ویں بار اپنی کلائی پر پہلے سے بنے ستاروں میں انہوں نے ایک اور ستارے کا اضافہ کی اور کپڑے جھاڑ کر یونی میں کہیں اور دل کے دورے کی قریب المرگ مریضہ بننے چلی گئیں۔ جتنے زیادہ مذاق یونی میں کیے جا رہے تھے اس سے زیادہ ہالز میں کیے جا رہے تھے۔ ایک مذاق کی باز گشت یونی تک آئی کہ آریان اپنے کمرے کو لاک کرنا بھول گیا تھا۔ یہ وہ فاش غلطی ہوتی ہے جو پورے تعلیمی دورانیے کے دوران کسی بھی اسٹوڈنٹ کو مر کر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک اسے احساس ہوا کہ وہ کمرہ کھلا چھوڑ رہا ہے تھوڑی سی دیر ہو چکی تھی۔ اس کا سارا سامان، اس کا بیڈ، میز، کرسی، کپڑے، جوتے، شیمپوز تک ہال کے لان میں رکھے تھے اور ان پر پرائس ٹیگ لگ چکے تھے۔ اس کے 2 جوڑے جوتے، ایک شرٹ اور پرفیوم تو بک بھی چکے تھے۔ اس دن بہت سے اسٹوڈنٹس کمرے لاک کرنا بھول گئے تھے کیونکہ وہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائے تھے اور اس لیے نہیں سو پائے تھے کہ رات گئے فائر الارم بجنے لگا۔ سب ہڑبڑا کر اٹھے اور کمروں سے باہر بھاگے۔ اسی دوران بجلی بند ہو گئی۔ گرتے پڑتے جب وہ سب باہر نکلے تو کوریڈور میں بکھرے کئی سو غبارے جن میں پٹاخے بھرے گئے تھے ان کے پیروں سے پھوٹنے لگے۔ پٹاخوں کی دھمک، اندھیرا اور ایک دوسرے کے دھکے، ماحول مضحکہ خیز بھی تھا اور المناک بھی۔ ایک دوسرے پر گرتے وہ زخمی بھی ہو گئے۔ آلیان کی ناک پر چوٹ آئی اور اس نے ناک پر بینڈیج لگاتے کافی شرم سی آئی۔ یہی پرینک لڑکیوں کے ہال میں بھی ہوا تھا اور اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ پٹاخوں اور لڑکیوں کی چیخوں نے ہال کی عمارت کو زمین سے چند فٹ اوپر اٹھانے کا ریکارڈ بھی بنایا تھا۔ ایسا ہونا ناممکن ہے، بالکل۔ لاتعداد پرینک کالز کی گئیں۔ ایک کال دادا کو بھی موصول ہوئی کہ امریحہ نے ایک عیسائی لڑکے سے رجسٹر میرج کر لی ہے۔ دادا کی صحت اچھی تھی ورنہ انہیں ہسپتال جانے سے کوئی نہ روک پاتا۔ امریحہ کے لیے دادا کو یہ سمجھانا محال ہو گیا کہ یہ سینئر لڑکیوں کی شرارت ہے اور کچھ نہیں، لیکن دادا کو یقین کرنے کا تیار ہی نہیں تھے۔
ویرا کے پاپا کو بتایا گیا کہ ویرا ماسک پہن کر چاقو کی نوک پر مینچسٹر والوں کو لوٹتے ہوئے کئی بار دیکھی گئی ہے، اور لیڈی مہر کو کال کی گئی کہ آلیان نے ہال کی بلڈنگ سے کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ انگلش ڈپارٹمنٹ کے سینئرز نے ایک دن سوانگ رچائے تھے۔ ایک مصری لڑکی امریہ بنی تھی اور اس نے اتنا لمبا دوپٹہ لیا تھا کہ سب اس دوپٹے سے الجھ کر گرنے کا ڈرامہ کرتے پائے گئے، اور آرٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئرز نے یونی کے مشہور ذہین اور کچھ زیادہ ہی مذائقہ کیس قسم کے اسٹوڈنٹس کی عجیب و غریب تصویریں ڈپارٹمنٹ میں آویزہ کی تھیں کہ ساری یونی امٹ آئی تھی، اور ان تصویروں کو دیکھنے کے لیے ان میں کارل ناگہانی بلا نامی پوسٹر کی صورت سب سے زیادہ دیکھا گیا۔ امریہ تو ہارٹ بریکر پوسٹر کو ہی دیکھتی رہی۔ تصویر میں آلیان کی آنکھیں بھینگی تھیں پر پھر بھی اس سے اچھی لگ رہی تھیں۔ اس نے اس پوسٹر کی ایک کاپی حاصل کر لی اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ انہی دنوں یونی میں ٹویٹ بہت عام ہو گئی تھی، خاص کر سینئرز بہت فیاض ہو گئے تھے۔ ٹویٹ امریہ اس کے پاس سے گزرتی، سارا نے چاکلیٹ اس کے آگے کی جو امریہ نے فوراً رکھ لی اور کھول کر ایک بڑی بائٹ بھی لے لی۔ آہ تھو! اس کا منہ صابن، سرخ سیاہی اور نہ جانے کس چیز سے بھر گیا۔ اس کے ہونٹ، زبان، دانت اور ٹھوڑی کا کچھ حصہ سرخ ہو گیا۔ اس نے آلیان کو دیکھا تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ دو بھوکے! اس نے اس کے پاس جا کر اشارے سے اپنی اور اس کی طرف اشارہ کیا اور بچی ہوئی صابن ٹویٹ اس کے آگے کی جو اوپر نیچے سے چاکلیٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ٹویٹ، میری طرف سے اسے بھی کھا لو۔ ہنسی کے دوران وہ مشکل بول پائی، تم مانو نہ مانو آلیان، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، اور تم یہ بھی مان لو کہ دنیا میں کوئی تم سا ہے اور نہ ہی مجھ سا۔ وہ چابی کی گڑیا کی طرح سر مٹکا کر کہہ گئی۔ جو سے درخواست کر کے اس نے آلیان کا ایک اسکیچ بنوا لیا تھا، اور اب وہ یہ اسکیچ آلیان کو دینے جا رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے کئی ہفتوں کی محنت کے بعد اس کے لیے بنایا ہے، جبکہ وہ تو سیب ایسے بناتی تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سر پر اگی دم والی کرکٹ کی گیند ہے یا ٹینس کی، یا گیند کی شکل کی کوئی دوسری چیز۔ بس وہ کچھ بھی ہوتا، سیب نہ ہوتا۔ آخری کلاس لے کر وہ باہر نکلا ہی تھا، اس نے اسکیچ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ یونی میں آس پاس معمول سے زیادہ ہی اسٹوڈنٹس ٹہل رہے تھے، فارغ سے، پھیلے ہوئے سے، جیسے یونی کے اندر کوئی نہ ہو، سب باہر ہی ہوں۔ وہ آلیان سے ذرا سی دور تھی کہ آس پاس پھیلے ہوئے چلتے اسٹوڈنٹس نے منہ سے یک آواز روبوٹک طرز کا ساؤنڈ نکالا۔ ساؤنڈ اونچا بھی تھا اور سر میں بھی، جیسے اسپیکر سے نکل رہا ہو۔ 0 1 2 0 1 2۔ امریہ اور امریہ جیسے دوسرے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بہت تیز اور مرتب آواز تھی۔ 0 1 2 اسٹارٹ ساؤنڈ ایکشن آن۔ فوجیوں کی طرح زمین پر پیر مارے گئے اور جو جہاں کھڑا تھا وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ جامد، فریز۔ کئی سو اسٹوڈنٹس کئی سو مختلف انداز میں۔ امریہ اور آلیان جیسے دوسرے اسٹوڈنٹس سر اٹھا کر ارد گرد دیکھنے لگے۔ دور دور تک یہی منظر تھا۔ جو اسٹل تھے ان کے درمیان، جو اسٹل نہیں تھے وہ اڑ سے پھنسے کھڑے تھے۔ کلاسز لے کر نکلتے دوسرے اسٹوڈنٹس اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ دور دور تک یہ ساکن انسانی مجسمے کھڑے تھے، کوئی حرکت نہ آواز۔ امریہ 2 لڑکیوں اور ایک لڑکے کے درمیان پھنسی کھڑی تھی۔ آلیان 5 لڑکوں میں گھرا کھڑا تھا۔ سمجھنے میں وقت نہ لگا، بڑے پیمانے پر کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ جب یونی کے اندر سے اپنی کلاسز لے کر دوسرے اسٹوڈنٹس بھی نکل آئے تو روبوٹک آواز پھر گونجی۔ کیپ کام، اسٹے اسٹل، ایکشن آن۔ کوئی گھوم گیا، کسی نے سر گھما لیا، کسی نے پیر، کسی نے ہاتھ، اور کوئی چھپ گیا، اور وہ نئی روبوٹک شکل میں ڈھل گئے، جیسے روبوٹس رک کر بھاگ رہے ہوں۔ اور پھر اگلے ایکشن پر انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور چکور خانوں کی شکل اختیار کر گئے، اور ان چکور خانوں میں جونیئرز آ گئے۔ آلیان اور امریہ آمنے سامنے کے خانوں میں تھے۔ ہائے آلیان، میں یہاں ہوں، امریہ نے خوشی سے اسے آواز دی۔ غیر ارادی طور پر آلیان نے فوراً گردن موڑ کر دیکھا اور وہ اپنے موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں، اس نے ہاتھ میں پکڑے اسکیچ کو لہرا کر کہا۔ آلیان نے واپس ایسے گردن موڑی جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ایکشن آن کی ایک اور زوردار آواز گونجی اور پیروں کی دھمک چکور خانے تکون کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ دور دور تک ایک دوسرے سے جڑا تکونی جال بنا نظر آنے لگا۔ کئی سو اسٹوڈنٹس اب کئی ہزار ہو چکے تھے۔ دوسرے اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ اس میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ یونی کے کونے خدروں سے نکل کر انہوں نے یقیناً اس کی مشق کی تھی۔ کارل دور سے بھاگتا ہوا آیا اور ایک تکونی ڈبے میں کود کیا۔ ایسے ہی دوسرے اسٹوڈنٹس نے کیا جو اس تکونی جال سے باہر کھڑے تھے۔ انہیں تو انتظار تھا اس لمحے کا۔
0 1 2 1 2 اسٹے فوکس۔ اس بار وہ گھومے، ہاتھ چھوڑے، پھر ہاتھ پکڑے۔ اب وہ دائروں کی شکل اختیار کر چکے تھے، لاتعداد دائروں کی، ایک ساتھ جڑے دائروں کی۔ اسٹے فوکس، کیپ کام، اٹس ٹریبیوٹ ٹائم۔ آوازیں اور بلند ہو گئیں، ہاتھ چھوڑے، گھومے اور پھر پکڑ لیے۔ پہلے سے بڑے دائرے بن گئے تھے۔ آلیان امریا ایک دائرے میں آ چکے تھے اور کارل سامنے والے میں۔ اٹس ٹریبیوٹ ٹائم۔ آوازیں پیروں کی دھمک کے ساتھ گونج رہی تھی اور پھر انہوں نے ان کے گرد گول گول گھومنا شروع کر دیا، فوجی مارچ کے انداز میں۔ کئی پروفیسرز بھی آ چکے تھے اور ڈین کو بھی آنا پڑا۔ سینئرز کی آوازوں کے علاوہ ہر کوئی خاموش رہنا چاہتا تھا۔ وہ کئی ہزار تھے اور جس انداز سے وہ یہ سب کر رہے تھے وہ قابل تحسین تھا۔ ان کی ریہرسل کی اڑتی اڑتی خبریں ان تک پہنچی تھیں۔ ان کے گرد گول گول مارچ کرتے انہوں نے اپنی آواز کو ایک ساتھ ملا کر گانا شروع کیا۔ انہوں نے کامیاب ریہرسل کی تھی، ان کی آواز کورس میں تھی۔ We have paid our dues time after time, but committed no crime and bad mistakes. We have made a few. We had our share of sand kicked in our face, but we have come through, and we mean to go on and on and on. We are champions. وہ گا رہے ہیں جو یونی سے جا رہے ہیں۔ سارا جسے سر پر زیادہ بال پسند نہیں، جیک جو ٹویٹ لینے میں مشہور ہے اور واپس دینے میں بدنام، ڈیانا جسے روک کر پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا، ڈیوڈ جو اپنے گھنگھریالے بالوں کو آئرن کیے بغیر یونی نہیں آتا، عرفات جو صرف گرمیوں میں کپڑے دھوتا ہے، ڈینیل جو کلاس میں بھی ناک میں انگلی رکھتا ہے، اور جولیا جسے اپنے سفید چوہے کے بغیر نیند نہیں آتی، جوزف جو ہال میٹس کی کافی چرا لینے اور شیمپوز میں مرچیں ڈالنے سے باز نہیں آتا، ڈیانا جسے دنیا میں موجود ہر رنگ اپنے بالوں میں کرنا ہے، مارک جسے ہر لڑکی اپنی مدد کے لیے دستیاب پاتی ہے اور ہر لڑکا غیر حاضر، لینڈا جو اپنے ہاتھ کے پکائے کھانے کھلا کھلا کر کئی ہال میٹس کو ہسپتال بھیج چکی ہے، اینڈرسن جو ہر رات ناچتا اور ہر دن سویا پایا جاتا ہے، لیونٹ جسے برگر اور پیزا کی جگہ بھی کتابیں دکھائی دیتی ہیں، اور سب کئی 100 اسٹوڈنٹس جو ادھر ادھر کی پارٹیوں میں گھس کو کھا پی کر آ جاتے ہیں، اور جو یونی اور مینچسٹر کے کونوں خدروں میں صرف سیلفی لیتے پائے جاتے ہیں، اور وہ سب بھی جنہیں پیزا بوائے اور پیزا ڈیلیوری نہیں کرتے اور جنہیں پیزا پارلر میں گھسنے نہیں دیا جاتا، اور وہ بھی جن کے نام اس فہرست میں لکھے جاتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی ریسٹورنٹ، بار، کلب سے باہر نکال دیے جانے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ سب یونی چک جا رہے ہیں۔ 2 1 0 ایکشن ریلوڈ اٹس اسٹے اسٹل۔ گول دائروں میں گھومتے وہ رک گئے۔ ان کا رک جانے کا عمل قابل دید تھا۔ ایکشن ریلوڈڈ، ایکشن آن، ورک اٹ، میک اٹ، ڈو اٹ، میک اس۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چٹکیاں بجاتے، پاؤں ڈگمگاتے آگے بڑھ جاتے، ہارڈر، بیٹر، فاسٹر، اسٹرانگر۔ نیا گانا، نیا انداز، زیادہ جوش، کیونکہ یہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے تھا۔ مور دین اور نیور ایون آفٹر ورک از اوور۔ دائروں سے باہر نکلے کھڑے سینئرز نے دائروں کے درمیان آ کر بڑے بڑے غبارے چھوڑے، اور جیسے ہی وہ تھوڑے اوپر اٹھے انہیں فائر کر کے پھوڑ دیا گیا۔ ورک اٹ ہارڈر، میک اٹ بیٹر، ڈو اٹ فاسٹر۔ وہ اور بلند آواز سے گانے لگے، ساتھ تالیاں بجانے لگے، اور داستان گو نے اپنا قلم اور ڈائری بیگ میں رکھ کر بیگ کراس کیا اور بھاگ کر دائرے بنانے والوں میں شمولیت اختیار کی اور آواز کے ساتھ آواز ملائی، ڈو اٹ فاسٹر، وی آر چیمپئنز۔ غبارے جو فضا میں پھوٹے تھے ان سے نکلی افشاں بکھرنے لگی، سنہری، سبز، سرخ، پیلی، ہر رنگ کی، ان کے بالوں اور سروں پر، ان کے ہاتھوں اور چہروں پر۔ امریا نے ہاتھ میں پکڑا اسکیچ کھول کر پھیلا لیا، افشاں اس پر گرنے لگی، اس نے اسے افشاں سے بھیگ جانے دیا، خود کو بھی۔ ہر چہرہ سج گیا، رنگ گیا۔ کاش تالیوں کی گونج، قدموں کی دھمک اور گانوں کے بول کبھی ختم نہ ہوں، کاش فضا میں بکھری افشاں کبھی سمیٹی نہ جائے، اور کاش کوئی جادوگر کمال کر دکھائے، وہ وقت کو ٹھہرا جائے۔ مینچسٹر یونی کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ جاتے ہوئے سینئرز نے اسے کیسے خراج پیش کیا تھا۔ رہ جانے والوں کی آنکھوں میں نمی آنے میں وقت نہ لگا، دائروں میں مقید اسٹوڈنٹس نے اسے اعزاز سمجھا، ان کے لیے جو گانا گایا انہیں وہ ترانہ لگا، اور امریا کو یہ ٹریبیوٹ اس لیے بھی زیادہ اچھا لگا کہ اس نے ایک ہی دائرے میں خود کو اور آلیان کو کھڑے پایا۔ کاش ایسے دائرے روز بنے اور پھر کبھی نہ ٹوٹ سکیں۔